اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کا نچوڑ عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو سمجھ لیں کہ میری زندگی کا تجربہ بھی ہے، جو میرے معمولات میں بھی ہے۔ تقریباً 12 سال کی عمر سے لے کے اب تک یہ عمل الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے معمول میں ہے۔ تو بہت ہی کمار اور لاجواب اس کے جو مجھے فوائد ملے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور کیا کیا اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو اپنے سبسکرائبر بھائیوں سے معذرت ہے کہ میں کافی عرصہ سے کوئی ویڈیو نہیں بنا پایا۔ اصل میں مصروفیات ہی کچھ اتنی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں مل پاتا، تو آج میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو تقریباً 12-13 سال کی عمر میں نے حدیث سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی ہیں میرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، تو آپ نے پوچھا کہ مجھ سے ہٹ کے تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ شخص جو ہر وقت باوضو رہتا ہے، وہ آپ کے بعد میرا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ میں کامیاب نہیں ہو پاتا اس کو گمراہ کرنے میں۔ میری تمام تر چالیں بے سود ہو جاتی ہیں اس کے سامنے۔ تو جب کوئی بندہ باوضو ہوتا ہے تو میں اس کو گمراہ نہیں کر پاتا، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس شخص سے۔ تو جب میں نے یہ حدیث سنی، اس کے بعد پھر میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں آہستہ آہستہ اپنی سرگرمیوں میں شامل کروں گا کہ ہر وقت باوضو رہنا۔ تو پہلے تو مشکلات آتی ہیں، کوئی بھی عمل ہے یا کوئی بھی کام ہے جب ہم نیا کریں تو پہلے اس میں مشکلات، رکاوٹیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جب کوئی بھی چیز ہماری عادت بن جاتی ہے تب وہ مزہ دیتی ہے، تب وہ ہم چاہ کر بھی اس چیز کو نہیں چھوڑ پاتے۔ اسی طرح پہلے تو مجھے مشکلات آئی تھی کافی، تقریباً 3-4 ہفتوں تک، کہ ہر وقت باوضو رہنے میں مسائل درپیش آتے تھے، لیکن اب اتنے عرصے میں تقریباً 12-14 سال کے عرصے میں یہ باوضو رہنا اب میری عادت بن گیا ہے۔ اب جیسے ہی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو خود بخود میری طبیعت مجھے مائل کرتی ہے کہ جاؤ وضو کرو۔ مجھے بے چینی سے محسوس ہونے لگتی ہے کہ جب تک میں باوضو نہیں ہو جاتا مجھے سکون اور چین نہیں مل پاتا۔ تو کیونکہ یہ چیز میری عادت ہو چکی ہے ہمیشہ باوضو رہنا۔ اب حضرت سلطان الہند سلطان الاولیاء حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ہے کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ترین رہتی ہے۔ یعنی جو بندہ جہاں پہ باوضو ہر وقت رہتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب تر رہتی ہے۔ یہ انبیاء اور اولیاء اور اصحاب کے معمول میں تھا کہ وہ ہر وقت کوشش کیا کرتے تھے کہ باوضو رہتے تھے۔ اب جب بندہ باوضو ہوگا تو وہ کاروبار کے لیے بھی نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں بھی برکت پیدا فرمائیں گے۔ اب جو بندہ باوضو ہوگا تو اس کے اوپر جادو جنات کے معاملات بھی بہت کم سے کم اثر انداز ہوں گے۔ اول تو ہوں گے ہی نہیں، لیکن اگر ہوں گے بھی تو بہت کم ہوں گے۔ اگر کوئی حسد کرتا ہوگا تو وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کیونکہ مومن کا جو سب سے بڑا حصار ہے وہ ہے اس کا باوضو رہنا۔ اب یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی، انڈیا کے ہندوؤں کے بڑے بڑے جو پنڈت ہیں وہ ہمیشہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، یہ ان کا حصار ہے۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے عامل، بنگالی بڑے بڑے عامل جو ہے نا وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ہمارا حصار ہے۔ یاد رکھیں
کوئی بھی آپ حصار کر لیتے ہیں، کتنا بڑا آپ کا حصار ہے وہ توڑا جا سکتا ہے، چاہے کتنا ہی طاقتور ترین حصار ہے، کیونکہ جنات بھی ہم سے بڑے جادوگر جنات موجود ہیں۔ اب جب عامل کوئی عمل کرتا ہے، اگر ہمارا حصار مضبوط ہے تو وہ عامل جنات کی جو قبیلے ہوتے ہیں ان میں عامل جنات کو پھر بلاتا ہے کہ اس کا حصار توڑا جائے، کیونکہ ہماری ریاضت اب زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی کتنی ہوگی، 100 سال ہوگی۔ اب ایک بندہ 40 مرتبہ روز سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے، 100 سال تک ہی وہ پڑھ سکے گا، کیونکہ اتنی اس کی عمر ہے۔ تو اب ایک جنات جن کی عمر 1000 سال ہے وہ روز سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی طاقت زیادہ ہوگی یا ہماری طاقت زیادہ ہوگی؟ ظاہر ہے اس کی طاقت زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے پاس محنت زیادہ ہے، ریاضت زیادہ ہے، تو وہ ہمارا حصار توڑ دے گا، چاہے کتنا بھی طاقتور ترین حصار ہے۔ ایک صرف باوضو ہونا، وہ حصار ہمارا کوئی نہیں توڑ سکتا، حالانکہ شیاطین بھی، بڑے سے بڑا شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم باوضو رہنے اور باوضو سونے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بندے نے عشاء کی نماز پڑھی اور باوضو ہو کے سو گیا، وہ ساری رات اس کی جو ہے نا وہ عبادت میں، ریاضت میں لکھی جائے گی۔ اب ایک بندہ ساری رات عشاء کے بعد تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اس کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا جو باوضو ہو کے سوتا ہے۔ اب جب ہم ظاہری طور پہ باوضو رہتے ہیں، اگر کوئی نماز کا ٹائم ہوا ہے تو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم باوضو ہیں، تو کہیں گے چلیں یار نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، تو باوضو رہنے سے ہماری نمازوں کی بھی پابندی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم کسی گناہ کا ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے یا کوئی وسوسہ آتا ہے تو ہم سوچیں گے کہ یار میں باوضو ہوں تو میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہم سے چھوٹ جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہیں کوئی غصہ آئے تو فوراً باوضو ہو، وضو کر لو، تو وضو کتنی ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اب لا علاج بیماریوں کی لیے استاد العاملین لکھتے ہیں کہ جو بندہ باوضو رہے گا، آہستہ آہستہ اس کی جو لا علاج بیماریاں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ اب قیامت والے دن ہماری کیا پہچان ہے، امتیوں کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کے جو نا وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ اب جو بندہ وضو کرے گا تو اس کے ہی اعضاء چمکیں گے، تو ارے گارے کے تھوڑے اعضاء چمکیں گے۔ تو جب ہم ہر وقت باوضو رہیں گے تو سمجھ لیں کہ ہماری روح بھی طاقتور ہوگی، ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اگر کوئی ہماری نظر گمراہی کی طرف جاتی ہے تو ہم فوری اسے روکیں گے کہ نہیں میں وضو سے ہوں۔ سمجھ لیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر اولیاء اللہ کا یہ معمول رہتا تھا کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو پاکی کی حالت میں باوضو رکھتے تھے۔ اب قرآن مجید ہمیں فرما رہا ہے الطہورۃ شطر الایمان، یعنی صفائی نصف ایمان ہے۔ اب جب بندہ باوضو رہے گا، پاک صاف رہے گا، تو نیک ارواح، نیک موکلین، نیک جنات، نیک فرشتے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہوتے جائیں گے، ہر کام میں اس کی غیبی مدد کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں کہ اگر کسی کے اوپر ستاروں کی کوئی نحوست ہے، جو بندہ باوضو رہے گا اس کے اوپر ستاروں کی نحوست کے اثرات کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اب میرے کیا کیا معمول میں الحمدللہ میں گنہگار سا بندہ ہوں، کوئی اتنا بڑا میں یہ نہیں کہتا کہ میں پارسا ہوں، صرف یہی میری زندگی میں ایک مجھے عمل ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ یقین کریں جو بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز 1-2 دن میں ہی عطا فرمائی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باوضو رہنے کے کمالات ہیں۔ اب جسمانی لحاظ سے ہم دیکھیں تو بیماریاں کہاں سے داخل ہوتی ہیں، یا تو ہاتھوں سے ہوتی ہیں، یا ہمارے منہ سے ہو رہی ہیں، یا ہمارے ناک سے ہو رہی ہیں۔ تو جب ہم باوضو ہوتے ہیں، بار بار وضو ٹوٹتا ہے، ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، پاؤں صاف ہو جاتے ہیں،
چہرہ صاف ہو جاتا ہے، چہرے کے گرد و غبار صاف ہو جاتے ہیں بار بار وضو ہونے سے۔ آپ کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور چمکنا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے جب آپ باوضو رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بڑی بڑی مثالیں ہیں، بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے شیاطین آپ سے ڈرنے لگیں گے آہستہ آہستہ جب آپ باوضو رہنا شروع کریں گے۔ تو وہ آپ جہاں پہ آپ ہوں گے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھاگ جائیں گی، کیونکہ وضو انسان کا سب سے بڑا اور کامل ترین جو ہے نا وہ حصار ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ جنات کے جھنڈوں میں ہاتھ ڈال دیں گے تب بھی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اگر آپ باوضو ہوں گے۔ اب دیکھیں، ایک ہم چلتے پھرتے کوئی ذکر کر رہے ہیں، ہم باوضو نہیں ہیں، تو ذکر کا ثواب تو ملے گا لیکن اس طرح ہمارے درجات کی بلندی نہیں ہوگی۔ اکثر لوگوں کا تو یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں لیکن وضو ان کا ہوتا نہیں ہے۔ تو اب ایک بندہ باوضو رہتا ہے ہر وقت تو وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اب ایک بندہ وضو سے نہیں ہے تو وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، تو زیادہ درجات کی بلندی کس کی ہوگی؟ زیادہ معاملات کس کے تیزی سے بلند ہوں گے؟ جو ظاہری بات ہے جو باوضو کر رہا ہے۔ تو وضو ہمیں بہت سارے مسائل سے نجات دلواتا ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صرف 1-2 ہفتہ آپ کو مشکل ہوگی، اس کے بعد آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج آپ کے مزاج کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی۔ تو جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ کی طبیعت بے چین ہو جائے گی کہ فوراً جائیں اور وضو کریں۔ اتنے بڑے معاملات ہیں وضو کے۔ تو اگر ہم ظاہری طور پہ باوضو رہیں گے، پاک صاف رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے تو ہمارے باطنی معاملات خود بخود ہی کھل جائیں گے، کیونکہ ظاہری پاکی کا تعلق ہی باطنی پاکی کے ساتھ ہے۔ اب جو بندہ ظاہری میلا کچیلا ہے، صفائی نہیں ہے اس کی، وہ کہہ لے کہ میرے باطنی معاملات اتنے ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر سے ہی باطن کی پہچان ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے ظاہر کو اچھا کریں گے، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے تو خود بخود ہی ہمارے معاملات سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے اوپر بار بار یہ سارے معاملات کروا رہا ہے تو آپ باوضو رہنا شروع کر دیں، تو دیکھیں کیسے آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ غیب سے فرماتے ہیں، کیسے کرنے والے کے اوپر یہ سب کچھ پلٹتا ہے، کیسے آپ کی اللہ تعالیٰ ہر جائز خواہش پوری کرتے ہیں، کیسے آپ مستجاب الدعوات کے مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ جو زبان سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواہش، آپ کی حاجت پوری فرمائیں گے۔ اب باوضو ہو کہ آپ اپنے کاروبار کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ باوضو ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ کے معاملات تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری اسی موضوع پہ تھی۔ آپ بھی کوشش کریں ہر وقت باوضو رہنے کی، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارے فوائد ملیں گے، جادو جنات سے بچ جائیں گے، نظر بد سے بچ جائیں گے، حاسدین کے حسد سے بچ جائیں گے، جناتی نظر بد سے آپ بچ جائیں گے، شیطان کے حملوں سے آپ بچ جائیں گے، آپ کا نفس کمزور ہوتا چلا جائے گا، آپ دبتے چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہری بات آپ کا نفس کمزور ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں باوضو رہنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے، چھٹے امام حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ باوضو کھانا کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 7 پشتوں میں اتنا رزق کر دیتا ہے کہ اس کی 7 پشتیں اس کا رزق کھائیں لیکن پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں کمالات باوضو رہنے والے کے، باوضو کھانا پکانے ہیں۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ باوضو ہر وقت رہیں، کوشش کریں باوضو کھانا بنائیں، باوضو آٹا بنائیں، باوضو جتنے بھی برکت والے کام ہیں وہ سب کے سب باوضو ہی کیا کریں، تو اس سے آپ کا ظاہر و باطن بھی پاک ہوگا، گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت بھی فرمائیں گے ہمارے اوپر۔ تو
اب ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کر دیتے ہیں، یعنی اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹی موٹی بیماریاں جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے تو وہ ساری بیماریاں جھڑ جاتی ہیں۔ ظاہری بات ہے جب انسان بیمار نہیں ہوگا تو وہ لمبے عرصے تک جائے گا۔ تو یہ کوشش ہے میری آپ کو سمجھانے کی کہ آپ اس کے فوائد سے، یہ کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو مقام ولایت تک عمل لے جاتا ہے ہمیشہ کا باوضو رہنا۔ آپ کی جائز خواہشات آپ کو پوری کر کے دیتا ہے، آپ کے معاملات کلیئر کر کے دیتا ہے۔ تو باوضو رہنے سے آپ کا نفس کمزور ہو جائے گا آہستہ 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 آہستہ۔ کیونکہ جب ہم گناہوں کی طرف جائیں گے نہیں، گناہوں سے بچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بھی سیدھے کرتے جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔